موجودہ حکومت اسکولوں کو فروخت کرنے کا پلان تیار کر رہی ہے۔ اس سے عام عوام کا گلا مزید گھونٹ دیا جائے گا۔ 80% غریب آبادی، ان کے بچے گورنمنٹ اسکول سے جو اپنی تعلیمی ضروریات پوری کر رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب ان سے زندگی کا بنیادی حق تعلیم یہ چھین لیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت کو کرپشن کا کوئی اور راستہ چاہیے، کوئی ایک ایسا کام کہ جس کے ذریعے سے وہ کچھ کرپشن مزید کر سکے، کیونکہ ہمارے ہاں معاملات اصلاحات کے لیے نہیں بلکہ کرپشن کا کوئی نیا دروازہ عوام کو چونا لگانے کا راستہ اختیار کرنے کے لیے انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ سکولز میں کوئی خرابی ہے اور ایجوکیشن سسٹم میں خرابی ہے تو اصلاحات کریں، اس میں بہتری لائیں، نہ کہ تعلیمی اداروں کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ پہلے ہم پر اغیار کے قوانین ہیں، جو ہم نے قرضے لیے اس کی قیمت چکا رہے ہیں، اب رہی صحیح کسر ان کمزور جسموں سے خون کا آخری قطرہ بھی یہ پرائیویٹ کمپنیاں نکال لیں گی۔ کرنا تو یہ چاہیے کہ سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کے بجائے پرائیویٹ سکولوں کو قومی تحویل ملیں، تاکہ ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو اور مفت تعلیم ملنے کا خواب پورا ہو۔ پرائیویٹ سکولوں کی اجارہ داری ختم کر کے اس لوٹ مار کے سلسلوں کو بند کرنا چاہیے، نہ کہ مکمل طور پر نیلامی ہی کر دیں، ایک ہی بار غلام ہی بنا دیں۔ پہلے اغیار کی غلامی کیا کم ہے کہ لوٹ مار کمپنی کو بھی سرٹیفکیٹ مل جائے؟ یہ سراسر علم دشمنی اور جہالت کو فروغ دینے والی بات ہے۔ اور یہ نگران حکومت کو حق کس نے دی ہے کہ وہ قوانین میں تبدیلیاں کرتی پھرے؟ ان کا جو کام ہے وہ کریں، اپنے کی فکر کریں، دوسروں میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ اپنے بچے تو باہر تعلیم پاتے ہیں اور یہ تجربے ہم پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تعلیم ہمارا بنیادی انسانی حق ہے۔ حکومت عوام کو اس کے اس حق سے محروم نہیں کر سکتی، وگرنہ وہ حکومت کرنے کی اہل نہیں ہے کہ ادارے بیچیں، منافع اٹھائیں، کرپشن کمائیں اور ان کی بلا سے خواہ عوام کے بچے یہودی بنے، عیسائی بنے، ہندو بنے، قادیانی بنے، سرکار کو کوئی سروکار نہیں۔ پہلے چناب نگر میں تعلیمی اداروں کی واپسی بدترین قادیانیت نوازی ہے۔ اگر اس اقدام کو نہ روکا گیا تو خطرناک کشیدگی جنم لے سکتی ہے۔ اساتذہ کا بھی استحصال ہے، والدین پر بھی ظلم ہے، معصوم بچوں کو ان کے حق تعلیم سے بھی محروم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں جب بھی کوئی نیا قانون متعارف کرانا ہو، عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہو، ان کے بنیادی حقوق کی بات ہو، عالمی ماہرین بیٹھتے ہیں، وہ سالہ سال دن رات عرق ریزی کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں اور پھر کوئی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں رات کے اندھیرے میں اچانک 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، ٹھنڈی میٹھی ہواؤں میں بیٹھ کر عوام کے حقوق کے سودے کیے جاتے ہیں، عوام کے حقوق کی سودے بازی ہوتی ہے، باقاعدہ نیلامی ہوتی ہے۔ یہ فیصلے اتنی اجلت میں کیے جاتے ہیں جیسے چور چوری کا مال سر سے اتارنے کے لیے پوری قیمت بھی نہیں لیتا۔ پی ٹی سی ایل کی جب نجکاری ہوئی تو صرف 20-30% قیمت لی، ابھی پوری قیمت ہی نہیں لی تھی کہ اتصالات کے حوالے کر دیا گیا۔